بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جغرافی کلاس 8 اس کے یونٹ 5 ٹرانسپورٹ اینڈ اٹس امپورٹنس اس کو ہم دیکھیں گے, ڈسکشن کریں گے اس پہ. سب سے پہلے کانٹینٹس ہمارے آج کے لیکچر کے موبلٹی اینڈ ٹرانسپورٹیشن, اس میں ڈفرینس کیا ہے, وٹ آر دا ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹیشن, رول آف ٹرانسپورٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف سیٹلمنٹ, انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم, ٹرانسپورٹیشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ, میجر ٹریڈ روٹس ان پاکستان. اس کے بعد اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آف ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر, جیو اسپیشل ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. سو ہم یہ لاسٹ والے 3 ٹاپکس کو آج ڈسکس نہیں کریں گے, وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو فرسٹ 6 ٹاپکس ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے موبیلٹی اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے اس میں ڈفرینس کیا ہے. موبیلٹی موومنٹ کو کہتے ہیں, از دا بیسک ہیومن نیڈ کیریڈ تھرو ٹرانسپورٹیشن, کہ انسانی بنیادی ضرورت ہے موومنٹ, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, جس کو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جس پہ عمل کیا جاتا ہے ذرائع نقل و حمل کے ذریعے. اب ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن از دا موومنٹ آف گڈس اینڈ پرسنز بائی ڈفرینٹ موڈس. ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو لے کے جانا, ہیومن کو, انسانوں کو, چیزوں کو, سامان کو ایک جگہ سے یا افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں. موڈز آف ٹرانسپورٹیشن, دیر آر 4 میجر موڈز آف ٹرانسپورٹیشن. اس میں آپ کا ایک تو وہ لینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے, اس کی پھر 2 کیٹیگریز. لینڈ میں آپ کے روڈز بھی آتے ہیں اور ریل بھی آتے ہیں, یہ آپ کی لینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے. دین آپ کی ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے, ہوائی سفر جس کو آپ کہتے ہیں. دین واٹر ٹرانسپورٹیشن ہے, بحری سفر, آپ پانی کے اندر جو ٹریولنگ کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف سیٹلمنٹ. اب ٹرانسپورٹیشن کا کسی بھی سیٹلمنٹ, کسی بھی علاقے کی ترقی میں ٹرانسپورٹیشن کیا کردار ادا کرتی ہے؟ رورل اینڈ اربن ڈیولپمنٹ. جتنی بہتر آپ کے ذرائع نقل و حمل ہوتے ہیں, جتنے بہتر آپ کے ٹرانسپورٹ کے ریسورسز ہوتے ہیں, اتنے ہی ڈیولپڈ, ماڈرن, جدید قسم کے آپ کے شہری اور دیہاتی علاقے ہوتے ہیں, کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بنیادی انسانی ضرورت ہے. ٹرانسپورٹیشن ان اربن ایریاز. اربن ایریاز چونکہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ جتنی بہتر ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اتنا ہی کم وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھیڑ کم لگی ہوگی, اتنا ہی بہتر. چونکہ آپ نے دیہات سے منڈیوں کی طرف, دیہات سے شہروں کی طرف آپ نے چونکہ موو کرنا ہوتا ہے, تو جتنی بہتر, اور پھر شہر جس طرح ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں ان کو بھی بہتر ہونا ضروری ہے, کیونکہ شہر بڑے ہوتے جا رہے ہیں. سو ٹرانسپورٹیشن جو ہے کسی بھی اربن ایریا جہاں پہ زیادہ بیٹر ٹرانسپورٹ اپرچونیٹیز ہوگی, وہاں پہ لوگوں کی موبیلٹی بھی زیادہ ہوگی, لوگوں کے رہن سہن میں بھی آسانی ہوگی. دین ہے ٹرانسپورٹیشن ان رورل ایریاز. اسی طرح رورل ایریاز میں ٹرانسپورٹیشن کا بہتر ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دیہات جو آپ کے ایگریکلچرل, جب ہم اپنی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں, اور ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اگر آپ کے رورل ایریاز میں جو زرعی علاقے ہیں ان میں بہتر ہوں گے تو سامان کی کھیت سے منڈی تک کی رسائی جو ہے وہ آسان ہوگی, اس کا پہنچنا آسان ہوگا, لوگوں کو چیزوں کی سپلائی جو ہے اس میں آسانی رہے گی, کھیت سے منڈی تک سامان آسانی سے پہنچ سکے گا. تو رورل ایریاز میں بھی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں بہتر کردار ادا کرتی ہے. ظاہر ہے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کی معاشی ترقی ہوتی ہے, آپ کو زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں. تو گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگوں کو بھی بہتر ذرائع آمدنی اس وجہ سے دستیاب ہوتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن ان کے لیے ایک بہتر ٹرانسپورٹیشن سسٹم موجود ہوتا ہے. دین ٹرانسپورٹیشن ہے اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. بین الاقوامی تجارت میں ٹرانسپورٹیشن کا کیا کردار ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. پوری دنیا جو ہے گلوب ایک گاؤں کی طرح, ایک ولیج کی طرح, گلوبل ولیج جسے ہم کہتے ہیں, کہ ایک بڑا سا گاؤں یا بڑا سا ایک شہر جو ہے وہ پوری دنیا بن گئی ہے. تو وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوا ہے کہ جب آپ کے پاس بہتر ذرائع آمد و رفت موجود ہیں. گروتھ آف انٹرنیشنل اکنامکس ہے, جب آپ کو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہوں,
انٹرنیشنل فلائٹس ہوں، وہ آپ کے لینڈ روٹس ہوں، ایئر روٹس ہوں یا سی روٹس ہوں، سو وہ آپ کے پاس جتنے بہتر انٹرنیشنل ٹریڈ کے راستے ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ بہتری آپ کے معاشی جو وسائل ہیں ان میں آتی ہے، تجارت میں آسانی ہوتی ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں آپ کا ذرائع آمد و رفت کا بڑا کردار ہے۔ آپ کے پاس روڈ نیٹ ورک اچھا ہو، آپ کے پاس ریل نیٹ ورک اچھا ہو، اور آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کی مشینری اچھی ہو، تو پھر آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ گلوبل اکانومی اگین کہ جب ملکوں کی اکانومی بڑھتی ہے، کسی ایک ملک کی، 2 ملکوں کی، 10 ملکوں کی، تو وہ گلوبل اکانومی میں ایڈ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس کے اندر بہتری آتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے۔ ٹرانسپورٹ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اب معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹیشن کا کیا کردار ہے، ہم پہلے بھی اس کو دیکھ چکے۔ پروموشن آف انڈسٹریز، زیادہ صنعتیں لگتی ہیں، یعنی جہاں پہ آپ کے پاس راستہ، روڈ روٹس اویلیبل ہوں، آپ کے پاس ذرائع نقل و حمل موجود ہوں، گاڑیاں ہوں، ریل نیٹ ورک آپ کے پاس اچھا ہو، تو پھر ان علاقوں میں انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت آسان ہو، تو انڈسٹریز ان علاقوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اگر راستہ نہیں ہوگا تو پھر انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی۔ انکریزنگ جاب اپرچونٹی، ظاہر ہے جب آپ کی انڈسٹریز بڑھتی ہیں تو آپ کی جو جاب اپرچونٹیز ہیں، روزگار کے مواقع جو ہیں لوگوں کو، وہ بھی نوکریاں جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انفلوئنسنگ لینڈ ویلیو، آپ کی جو زمین کی ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ زمین جہاں پہ ایک پیوڈ راستے ہوں، پکی سڑکیں ہوں، تو اس زمین کی ویلیو دوسری زمین کی نسبت بہتر ہوتی ہے، زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو کمرشل پرپس کے لیے یوز کریں، آپ اس کو ریزیڈینشیل پرپس کے لیے یوز کریں، آپ اس کو انڈسٹریلس پرپس کے لیے یوز کریں، سو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے، زمین کی قدر ہے، قیمت ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ گروتھ آف ٹورزم انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، تو اگر آپ کے ذرائع نقل و حمل بہتر ہوں گے، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بہتر ہوں گے، سستے داموں اور آسان دستیاب ہوں گے، تو آپ کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی، جو الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی میں ایڈ ہوں گے وہ سارے کے سارے پیسے۔ تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں، معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹیشن کا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد میجر ٹرانسپورٹ روٹس ہیں پاکستان کے۔ میجر روٹس پاکستان کے کون سے ہیں؟ انڈس ہائی وے ہے، یہ 1264 کلومیٹر، انڈس ہائی وے دیٹ رنز فرام وہ پشاور اور کے پی سے جو سندھ کی طرف جاتا ہے، یہ 1264 کلومیٹر روڈ ہے، یہ بڑا پرانا، اس کو نیشنل ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 1264 کلومیٹر، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹریڈ روٹ ہے کہ آپ کراچی پورٹ سے یا پورٹ سے لے کر آپ اپنے کے پی کے تمام علاقوں میں، یہ سندھ میں سے پھر پنجاب میں سے گزرتے ہوئے تو یہ الٹیمیٹلی جا کے پی میں ختم ہوتا ہے۔ مکران کوسٹل ہائی وے ہے 653 کلومیٹر، یہ ارلی 2000 میں مکران کوسٹل ہائی وے جو بالکل ساحل جو آپ کا ہے، سمندری ساحل کراچی سے لے کر تو گوادر تک، یہ آپ کا جو مکران کوسٹل ہائی وے بنایا گیا ہے، یہ 653 کلومیٹر ہے۔ سو اس کے اوپر آپ کے ذرائع آمد و رفت جو ہیں، یا یہ آپ کا ایک ٹریڈ کا، آپ پورٹ سے ڈرائی پورٹ کی طرف سامان لے جانے کے لیے یہ راستہ استعمال ہوتا ہے۔ جی ٹی روڈ، آپ کا گرینڈ ٹرنک روڈ اس کو کہا جاتا ہے، یہ 16 سینچری میں بنا، سو اس کی پاکستان کی اکانومی میں، شیر شاہ سوری کے زمانے میں، سو اس کی پاکستان کی اکانومی میں اس کا بڑا کردار ہے۔ موٹر ویز ہیں، یہ 2800 کلومیٹر، ڈفرینٹ نام سے، M1 2 3 4 اس طرح ڈفرینٹ نام سے آپ کی موٹر ویز ہیں۔ تو پشاور سے اسلام آباد ہے، پھر اسلام آباد سے لاہور ہے، اس طرح لاہور سے ملتان موٹر وے بنا، پنڈی پٹیاں سے ملتان موٹر وے بنا، وہ جو پرانے والا آپ کا موٹر وے ہے، اس طرح ملتان سے سکھر موٹر وے آپ کا بنا۔ سو یہ تمام جو موٹر ویز ہیں یہ 2800 کلومیٹر ہیں، اور یہ ٹرانسپورٹیشن کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کراکرم ہائی وے ہے، سلک روٹ، یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا، سو اب اس کو کراکرم ہائی وے کہا جاتا ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر جو ہے آپ کا کراکرم ہائی وے کا روٹ ہے۔ اسی کے ساتھ میجر ٹرانسپورٹ روٹس میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ریلوے نیٹ ورک موجود ہے جو 8000 کلومیٹر ہے، جو آپ کے کارگو اور پیسنجر دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ایئر ٹرانسپورٹ میں ہے تو آپ کے پاس 36 ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں دیٹ کیری 70% آف ڈومیسٹک پیسنجرز اینڈ فریٹ، دونوں چیزیں، 70% جو آپ کے پیسنجرز ہیں
وہ یعنی لوگوں کو ساتھ میں فریٹ یعنی سامان جو کارگو کا سامان ہے انٹرنلی ملک کے اندر 70% جو آپ کی فلائٹس ہیں وہ ان 36 ایئرپورٹ سے ہی فلائی کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس سی ٹرانسپورٹ کی طرف اگر ہم چلے جائیں یا سی پورٹس کی طرف چلے جائیں تو آپ کے پاس کراچی پورٹ ہے, پورٹ قاسم ہے, گوادر, یہ آپ کے میجر پورٹس ہیں. سی پورٹس ہیں, بندرگاہیں ہیں کہ جہاں سے آپ کے پاس یعنی آپ سامان وغیرہ جو ہے جہاں سے لے کے پھر ملک کے باقی حصوں میں بھیجتے ہیں, یا اگر آپ نے ملک کے باقی حصوں سے سامان انٹرنیشنل تجارت کے لیے بھیجنا ہے تو آپ پھر سمندر کے ذریعے اگر آپ نے بھیجنا ہے تو آپ کو ان پورٹس پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. دس واز آور 2 days لیکچر. تھینک یو.